الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ قرآنی اور کچھ روحانی چوری سے حفاظت کے طریقہ کار، ڈکیتوں سے بچنے کے طریقہ کار عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماحول بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، قدم قدم پر چوروں اور ڈکیتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل بنایا ہوا تھا اور اس کے باہری دروازے پر اس نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ پر ایمان کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی کرتا ہے، باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں کوئی بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے میں اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، اور فرمائیے، اپنے گھر کی حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اپنے دروازے پر نمایاں کر کے، خوبصورت کر کے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو جو ہے چوروں، ڈکیتوں سے اور دیگر آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جب آپ باہر نکلتے ہیں، بائک پر جاتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں، تو نکلنے سے پہلے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 10 مرتبہ پڑھیں یا جلیل، اللہ کا پاک نام ہے یا جلیل۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر اپنے، اگر خواتین ہیں تو اپنے پرس پر، اور اگر مرد حضرات تو اپنے وائلٹ پر اور اپنی جیب پر، موبائل پر دم کر کر اپنی جیب میں رکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے جب کوئی اگر ڈکیت یا چور سے واسطہ پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کا سامان اس کو نظر نہیں آئے گا، وہ اندھا ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیا جسے آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بھی بڑے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک فضیلت جو بخاری شریف میں وارد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے آپ نے رات کے لیے مقرر فرمایا۔ اب وہاں پر مقرر ہو گئے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے تعینات ہو گئے، تو ایک چور آیا اور اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ غلہ وغیرہ جو بھی وہاں موجود تھا اس کو اس نے بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ تو وہ رونے لگا اور واویلا کرنے لگا اور اپنی غربت اور مفلسی کا جو ہے اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر حضرت ابو ہریرہ کے کہے ارشاد فرما دیا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی اس بات کا سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ جانتے ہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیب کی خبر ہو، جسے غیب کا علم ہو اور جسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہو۔ برحال
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ہے اپنی غربت کا رونے لگا اور مفلسی کی شکایت کرنے لگا، مجھے اس سے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات کو وہ چور پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کی رات اس کا انتظار کرنے لگے، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو وہ پھر آئے گا، تو اب کی بار اب اس کا انتظار کرنے لگے۔ اور وہ پھر آیا، غلہ چرانے لگا، غلہ بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پھر جو ہے پکڑ لیا، اس نے پھر رونا پیٹنا شروع کر دیا، اپنے مفلسی کی شکایت شروع کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اپنے مفلسی کی شکایت کرنا شروع کر دی، غربت کا رونا شروع کر دیا، تو مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ وہ رات کو پھر آئے گا، یعنی تیسری رات کے لیے پھر ارشاد فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو وہ رات کو پھر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب کی بار میں تجھے ضرور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے حاضر کروں گا۔ اب وہ پھر رونے لگا اور کہنے لگا، ابو ہریرہ تمہیں چند کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں، اگر تم رات کو اسے پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بچھونے پر جانے لگو تو کہو آیت الکرسی، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پڑھو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آخر تک اس کو پوری پڑھ کر، یعنی آیت الکرسی ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو آخر تک پوری تلاوت کر لیا کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صبح تک تم پر ایک نگہبان مقرر ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اب کی بار مجھے چند کلمات بتائیں جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ ویسے تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے مقابلے میں 3 راتوں سے مخاطب تھا؟ تو میں نے عرض کی، واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، ہے وہ بڑا جھوٹا، لیکن اب کی بار اس نے تجھ سے سچ کہا۔ تو پیارے محترم بھائیو، دیکھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں، اگر نہیں آتی تو سیکھ لیں، اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔